لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل، اس کے آداب۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، ایک اور موقع، مگر پھر کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احتساب کے ساتھ، یہاں ایک اور لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، ایمانا و احتسابا۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، محاسبہ کرنا، شاباش، انالیسس، سیلف انالیسس۔ یعنی وہ ایک رات ایسی ہے جس میں انسان رو کے اپنا محاسبہ کرے، اپنی عدالت میں خود ہی عدالت لگائے اور خود کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے، خود ہی مجرم ہو اور خود ہی اپنے فیصلے کرے کہ میں نے پورا سال کیا کیا، کیونکہ یہ رات سال میں ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا احتساب کرے، سیلف انالیسس کرے، اپنے آپ سے پوچھے، ایک زندگی کا اور سال گزر گیا، رمضان ختم ہونے والا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے آگے، مجھے کس طرح کی زندگی چاہیے، میں اپنے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، میری مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی، رمضان تو گزر گیا، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوا ہوں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو گئیں؟ احتساب کرے، کیا میں نے ان کاموں پہ غور کیا جن کی وجہ سے میں جہنم کے قریب ہو جاتی ہوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور ان قریب جہنم کے دروازے واپس کھلنے والے ہیں۔ میں نے اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ یہ احتساب کی رات ہے، اور اسی احتساب کی فضیلت ہے اور اسی احتساب کی برکت ہے کہ پہلے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جب انسان رو کے، اپنا احتساب کر کے، اپنے ایمان کی فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس رات میں اپنی گزشتہ زندگی پہ بات چیت کرتا ہے اور سوچتا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ تنہا ہو کے اس رات کو بتاتا ہے، تو پھر خالق اپنے بندے کی قدر کرتا ہے، اس کے باقی گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ۔ پھر لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ ہمیں لفظ بد نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے نا، ہماری نظر میں بد نصیب کون ہے؟ شاباش، جو دنیا کی نعمتوں سے محروم ہے، یا جس کو ملی اور پھر چھن گئیں، بیماری آ گئی بد نصیبی ہے، بچے نہیں ہوئے بد نصیبی ہے، شادی نہیں ہوئی بد نصیبی ہے، رزق میں بندش ہے بد نصیبی ہے، ہاں، اپنا گھر نہیں بد نصیبی ہے، آسائشیں نہیں بد نصیبی ہے۔ دنیا کی نظر میں بد نصیبی کیا ہے؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بد نصیب کون ہے؟ جس کو اس رات کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی نہیں ملی، موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے محروم ہو گیا، یہ شخص اصل میں شریعت کی نظر میں بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اپنی نظر میں ہمیں بد نصیب نہ کریں۔
پھر لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ پورا سال اس رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ جیسے سلف صالحین سے پتہ چلتا ہے نا، ایک اسکالر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بلکہ وہ فرماتے ہیں سلف صالحین جب شعبان شروع ہوتا تو باقی سارے کاموں کو پیچھے کر کے زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے، بہت زیادہ وقت نکالتے۔ اور ابھی 6 مہینے گزرتے، رمضان گزر کے آگے 6 مہینے ہی گزرتے، آدھا ہی سال ہوا ہوتا تو سلف صالحین دعائیں کرنے لگتے، اللہ اگلے رمضان تک پہنچانا، توفیق دینا اگلے رمضان تک ہم جائیں۔ یعنی وہ پہلے سے اپنا مائنڈ میپ کرتے کہ ہم نے رمضان کیسا گزارنا ہے، ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک تراویح، ایک ایک روزہ، اس سال کی لیلۃ القدر، اس میں کیا دعا مانگنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں عبادت کرنی، یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہونی چاہیے پہلے، تبھی ہم بہت زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ اور پھر آخری عشرہ خاص طور پہ عبادت کا ہے، کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں، کوئی لمبی چوڑی افطار پارٹیاں نہیں، عید کے گفٹس، عید کے کام، عید کی ساری چیزیں اس سے پہلے تبھی ہم عبادت کے لیے خود کو فارغ کر سکتے ہیں، ترجیحات متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے۔ پھر جو جاگنا ہے، جو عبادت کرنا ہے، وہ کتنا پروڈکٹیو ہے، اس میں ہم کتنے فوکس ہیں، ہمارا ایمان اور احتساب کا لیول کیا ہے، ہماری تنہائی کی روٹین کیا ہے۔ بعض اوقات عبادت کا ماحول بھی ہم لے لیتے ہیں، شامل بھی ہو جاتے ہیں، مگر دل شامل نہیں ہوتے۔ بظاہر ہم آئے بیٹھے ہیں، قرآن پارہ پڑھ بھی رہے ہیں، بیچ میں باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسے عبادت کی نیت سے آئے ہیں، مگر عبادت کی جگہ پر پہنچ کر بھی عبادت سے زیادہ اور چیزوں کی طرف زیادہ دھیان ہے، وہاں مصروفیت زیادہ ہے۔ تو غیر ضروری چیزوں سے خود کو الگ رکھ کے ساری ذہن سازی پہلے سے کرنے والی ہے۔ پھر آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 بہت اہم احادیث ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، آدھی رات تک اس نے نماز پڑھی۔ جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد پھر صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا، آدھی رات عشاء کی نماز کی وجہ سے اور آدھی رات فجر کی، یعنی جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام خاص طور پر آخری عشرے میں۔ پھر رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، نعمتیں ملنے پر دنیا سے اور بے نیازی، جو آیا بانٹ دیا، دنیا کی حیثیت اور کم ہو جاتی، کیونکہ اعلیٰ چیز کے ساتھ انسان کا تعارف ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان میں علم بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے، اپنے رب کا تعارف بڑھتا ہے، اپنے رب سے محبت بڑھتی ہے،
تو دنیا اس کی نظر میں اتنی حقیر ہونی چاہیے، اتنا اس سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ لوگوں کی تعریفوں سے، لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کی خوشنودی سے، مال سے، جاہ سے، منصب سے اتنے بے نیاز، اپنے رب کی طرف راغب۔ حضرت جبرائیل سے ملاقات ہو رہی ہے، فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے، جبرائیل امین سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس کا اثر آپ میں نظر آتا۔ تو ایک مومن کو بھی اللہ تعالیٰ جتنی اپنے ایمان کی حلاوت اور قربت، قرآن کا ساتھ اور قرآن کے ماحول اور ساتھیوں کا ساتھ دے، اتنا اس کی اپنے رب کے ساتھ محبت بڑھنی چاہیے، اور دنیا اور مال سے بے رغبتی عملاً بھی ظاہر ہونی چاہیے، آپ اور سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، اور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی۔ تیز ہوائیں، ایک ہے ہوا اور ایک ہے تیز ہوا، آندھی کی طرح۔ آندھی کیسے آتی ہے؟ اپنے ساتھ ہر چیز اڑا لے جاتی ہے۔ تیز ہوا چلتی ہے تو گرد بھی اڑتی ہے، اور جو بھی چیز راستے میں ہو وہ ہلنے لگتی ہے، اور کھڑے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ چھو کے گزر گئی، نظر بھی نہیں آتی، پکڑ بھی نہیں سکتے، مگر وہ آپ کو چھو رہی ہے۔ ہر ایک، آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں پنکھے کی ہوا آپ تک شاید نہ پہنچے، لیکن جب تک پنکھا بند ہے ہوا آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن پنکھا چلتا ہے تو اس کے اثرات آپ تک آتے ہیں۔ گویا تیز ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی، سب تک آپ کی سخاوت پہنچتی، جیسے ہوا سب کو چھو کے گزر جاتی ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب تک، دور تک، ہر ایک کو لگتی ہے، درخت، پتے اور انسان اور چرند پرند اور در و دیوار، ہر چیز محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ ہوا تیز ہے۔ تو سخاوت کی مثال تیز ہوا سے کیوں دی گئی؟ سب تک آپ کی خیر پہنچتی، سب تک آپ کی خیر پہنچتی، جو ہاتھ میں اللہ توفیق دے وہ نکالتے۔ جیسے رمضان المبارک کا ہمارا پروجیکٹ بھی ہوتا ہے نا، راشن پیکس بھی اور گرمیوں کے کپڑے یا عید کے سوٹ وغیرہ بھی، تو الحمدللہ اس سال بھی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈالیں، کہ مستحقین تک، جو جن کو جانتے ہیں ان تک، جن کو نہیں جانتے ان تک بھی، کیونکہ پوشیدہ صدقہ اور بھی زیادہ بہترین ہے، کہ جس کے گھر میں سالن پکا، جس کے بچوں نے کھایا، کھانے والوں کو نہیں پتا کس کے ہاتھ سے نکلا، دینے والے کو نہیں پتا کس کی بھوک اتری، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب آپ کی سخاوت کا اثر لوگوں تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ان تک پہنچا سکیں، یا اللہ نے آپ کی نیکی لکھ دی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم راشن تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو کپڑے کوئی چیز دے بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم رمضان میں دے رہے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ وہ پہلی سحری افطاری آپ کی دی ہوئی کھجور سے کریں، کیوں نہ وہ پہلے دن کا کھانا ہی آپ کی دی ہوئی افطاری سے کریں، آپ ان کی سحری میں، ان کے روزہ رکھنے میں ہی آپ کا راشن شامل ہو، کہ 30 روزوں میں آپ کا حصہ ہو۔ پھر اسی طرح سے آپ بہترین اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمت اور توفیق دے ہمیں، اور ایسے راستے سجھا کے واقعی ہماری سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم سب کچھ اور سب تک پہنچا سکیں جتنا ہمیں تو ہمت اور توفیق دے، اور جتنا دے زیادہ دینے والوں میں شامل کر، اور ہمیشہ دینے والوں میں ہی رکھ۔ کتنی دعا ہوتی ہے ہماری کہ اللہ دینے والوں میں رکھنا، بانٹنے والوں میں رکھنا، اور کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو محتاجوں تک اس سخاوت کو پہنچانا، اس میں چاہے آپ کی زائد ضرورت گھر کی چیزیں ہیں، کوئی کپڑے ہیں، کوئی اچھی حالت کے آپ کو لگتا ہے، جیسے بعض اوقات ایک کی زائد ضرورت چیز ہے نا، وہ کسی کی زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے، یعنی اس کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کی پلاننگ کریں۔ ہم رمضان سے پہلے عید کی تیاریوں میں گھر کی صفائیاں، کچن کی صفائیاں، الماریاں، جوتے، کپڑے، نیو ڈریسز، گرمیوں کے کپڑے، دس اینڈ دیٹ، وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دیکھ لیں ساری ایسی ایکسٹرا چیزیں جن کو ہم سنبھالتے رہتے ہیں، نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اسی انتظار میں رہ رہتے ہیں کبھی تو کام آئے گی، کبھی کام آ جائے۔ خواتین کے ساتھ تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہے، انبار لگائے رکھتے ہیں کبھی تو کام آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، پہننے کو کپڑے نہیں اور رکھنے کو جگہ نہیں، یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے، کسی میں کوئی نقص ہے تو کسی میں کوئی نقص ہے، مگر دل کی شوہ ایسی ہے کہ نکالنے کو بھی دل نہیں اور پہننے بھی نہیں ہوتا۔ تو آج اپنا ایک ہوم ورک آپ لکھیں نا سب،
کہ رمضان سے پہلے اپنی وارڈروبس چیک کریں، ایکسٹرا جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب نکالیں، کسی مستحق تک پہنچا دیں، کسی کے کام آ جائے اور ہمارے کندھوں سے اترے، جو ہم استعمال بھی نہیں کر رہے اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس اتنی چیز ہے، یہ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، بالکل دینا ہے، حساب تو دینا ہے۔ تو بہترین کیا ہے کہ سخاوت کا موقع ہے، اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے پراپر، اگر آپ اس میں آپ کو ہیلپ چاہیے تو وہاں آپ جمع کرا سکتے ہیں اور مستحقین تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ سفید پوش ایسے لوگ جو خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے مانگنے والے تو پھر وہ 4 گھروں سے مانگ لیتے ہیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ مانگتے بھی نہیں ہیں اور ان کی ضروریات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے لوگوں تک پہنچانا، راشن بھی اور اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ کو کنوینئنٹ ہو، تو ہم سب انشاءاللہ میرے سمیت ہم اس میں حصہ ڈالیں گے۔ اس دفعہ جو راشن پیک ہم بنوا رہے ہیں اس میں 4500 سم تھنگ کا بن رہا ہے، 4000 سم تھنگ کا، جس میں الحمدللہ بنیادی ساری چیزیں ہیں۔ ایک راشن بیگ ایک فیملی ممبرز کے لحاظ سے، اگر آپ میں سے کوئی، اچھا اس میں روزوں کا فدیہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے گھر کے کسی بزرگ کا کوئی فدیہ دینا چاہیں یا ان کا کوئی راشن دینا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جینٹس اور ایک لیڈیز سوٹ۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیملیز ایسے ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں جن کو راشن چاہیے تو اس کا بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے جتنا جہاں تک خیر پہنچ سکے۔ اور اسی طرح یوزڈ جو چیزیں ہیں ان میں بھی کچھ فیملی ممبرز آپ کی نظر میں ہوں جن کو چاہیے ہو، یا آپ کو ہو کہ یہ چیزیں کسی کے کام آ سکتی ہیں، وہ بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر اسی طرح سے آگے کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے، جو مسنون دعا ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلتی لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کون سی دعا مانگوں، کیا پڑھوں، اللہ سے کیا مانگوں اگر مجھے لیلۃ القدر مل ہی جائے؟ مشہور دعا ہے الحمدللہ، ہم سب پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ الحمدللہ کتاب الصیام آخری سیشن، لاسٹ ڈے، اس بات کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہم سب کی بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کریں۔ تو اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ بھی سب کو معاف کر دیں، جس کسی نے آپ کا دل دکھایا، جس نے آپ کو تکلیف دی، آپ کا حق مارا، آپ کو دکھ دیا، کبھی ہرٹ کیا، جانے انجانے میں، جیسے آپ اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ میں اسے پکاروں تو وہ میری سن لے، میں اسے کہوں تو وہ مان لے، میں اس سے مانگوں تو وہ دے دے، میں اس سے استغفار کروں تو وہ قبول کرے۔ تو آپ سب اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ جس نے جو زیادتی، جو کمی کوتاہی جس سے بھی میرے حق میں ہوئی، میں نے صرف تیری رضا کے لیے، صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے اس کو معاف کیا، تو بھی ہمیں معاف کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کی مخلوق کو تو معاف کرنے پہ راضی نہ ہو اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے رو کہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو ہم بھی کیا کریں، سب کو معاف کر دیں، صاف دل کے ساتھ اپنی رمضان کی عبادات کو شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم استقبال رمضان کا لیکچر رکھیں گے اور اس میں مزید اس پر بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس میسیجز نہیں آتے تو آپ ہمیں ہمارے نمبر پر ریسیپشن سے بھی لے سکتے ہیں، اور جس لنک سے آپ کے پاس آتا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہم ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔